اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اتنی تکلیفیں اٹھائی. آپ نے فرمایا میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی کسی نے بھی اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہے. اس عدل کو قائم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کے قانون کو قائم کرنے کے لیے، اس سرزمین پر عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی. ایک دن مکہ کے مشرک پلٹ پڑے اور یہ اللہ کے محبوب کو بہت تکلیفیں دینے لگے. ایک بندہ بھاگتا ہوا ابا بکر کے پاس گیا. ابا بکر تیرے دوست کو وہ لڑ رہے ہیں، مار رہے ہیں. ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتا ہوا آ گیا. او ظالمو، اس نے تمہارا قصور کیا کیا ہے؟ کسی کو گالیاں دیتا ہے، کس کو برا کہتا ہے، کسی کو کیا کہتا ہے، صرف یہی کہتا ہے کہ ربی اللہ. اس پر کس سے تم لڑ رہے ہو ظالمو؟ تجھے شرم نہیں آ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کو چھوڑ کر ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے. اتنا مارا جسم سے خون نکل پڑا، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. جب زمین پر گرا تو ابا بکر کے قوم والوں نے اس کو اٹھا کر گھر لے کر گئے اور انہوں نے کہا اگر ابا بکر مر گیا تو اس سرزمین پر خون کی ندیاں بہیں گی، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اگر ابا بکر کو کچھ ہو گیا، ان کی تلواریں میان سے باہر نکل آئی. ابا بکر پہ ہوش پڑا ہوا ہے، ہوش نہیں ہے. بہت وقت گزر گیا، شام کا ٹائم ہو گیا. جب آنکھ کھلی، ہوش آ گیا تو زبان سے یہی نکلا کہ بتاؤ تو صحیح کہ میرے محبوب کی کیا کیفیت ہے. میرا محبوب تو صحیح ہے، مجھے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے دو. وہاں بولی او بیٹے اٹھو پانی تو پیو. ابا بکر بولا اللہ کی قسم نہ پانی پیوں گا نہ روٹی کھاؤں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میرا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت. قوم والے بھڑک اٹھے جس کے وجہ سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے. اٹھے ہو تو زبان سے اس کا نام وہ روٹ کے چلے گئے. ماں نے کہا بیٹے پانی پیو. ابا بکر نے کہا اللہ کی قسم ماں نہیں پیوں گا. ماں نے کہا میں کس سے پوچھوں، کون بتانے والا ہے؟ اور تو اس کا نام بھی بتانے والے نہیں ہے، میں کس سے پوچھوں؟ حضرت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے جاؤ فاطمہ بنت خطاب سے پوچھو، حضرت عمر کی بہن سے پوچھو، ان کو پتا ہوگا. اماں کا جگر وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتا کس کے بارے میں پوچھ رہی ہے، مجھے کچھ پتا نہیں. وہ واپس آ جاتی ہے ماں اور کہتی ہے ابا بکر کوئی بتانے والا نہیں ہے، لیکن اس نے کہا مجھے پہلے اٹھاؤ، اس کے پاس لے چلو، میں خود پوچھوں گا. ایک نے صحابہ حضور سے پکڑا، دوسرے نے وہاں پاؤں گھسیٹتے ہوئے اس کے گھر تک گیا ہے اور پوچھا. اس نے کہا ابا بکر تم پانی پیو، روٹی کھاؤ، او خیر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، فلانی جگہ ہے. تو یہ صحابہ کرام کا شان تھا، اپنی فکر نہیں تھی، اپنی کوئی چیز کی پرواہ نہیں تھی. ان کی یہی تھی ہم تباہ ہو جائیں، ہم ختم ہو جائیں، ہم ساتھ جائے نقصان ہو جائے، مگر اللہ کے محبوب کو کانٹا بھی نہیں. ان کی محبت کی صرف اس کے زبان سے لفظ نکلنے کی دیر ہوتی تھی تو نہ جانے کیا کر دیتے تھے، اپنی جان مال عزت ہر چیز قربان کر دیتے تھے. آج وہی مسلمان ہیں، کون سا اللہ کا کہا مان رہے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا بے حیائی سے باز آ جاؤ، ہم سر عام بے حیائی کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا رشوت دینے والا لینے والا جہنمی ہے، ہم سر عام رشوت لیتے ہیں دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا سود لینے والا دینے والا، اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے، ہم سر عام سود کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ومن کشف لیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے مجھ میں نہیں ہے، ہم سر عام ملاوٹ کرتے ہیں. کیا ہم محبت کی دعویٰ کرتے ہیں؟ یار کچھ کو دیکھیں ہم کہاں جا رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ حقیقی امتی بن کے دکھائیں اور اللہ کے محبوب سے حقیقی محبت کریں.